أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حکیم. والذین اور وہ لوگ یرمون جو تہمت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر ولم یکن لہم اور نہیں ہے ان کے لیے شہداء گواہ الا انفسہم مگر ان کی اپنی جانیں. فشہادت احدہم پس ان میں سے ایک کی گواہی 4 شہادات باللہ 4 گواہیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر. 4 شہادات باللہ 4 گواہیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر. انہ لمن الصادقین بے شک وہ البتہ سچ بولنے والے میں سے ہیں. والخامسۃ اور 5ویں ان لعنت اللہ علیہ بے شک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر ان کان من الکاذبین اگر ہے وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے. ویدرأ عنہا العذاب اور دور کر دے گا اس عورت سے بھی سزا کو ان تشہد 4 شہادات باللہ یہ کہ وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر. یعنی یہ شہادت در حقیقت قسم ہے لیکن لفظ اشہدو کے ساتھ وہ یہ قسم اٹھائے گا. انہ لمن الکاذبین بے شک وہ البتہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں. والخامسۃ اور 5ویں گواہی ان غضب اللہ علیہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اس پر ان کان من الصادقین اگر اس کا خاوند سچ کہنے والوں میں سے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حکیم اور بے شک اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک بے شک وہ لوگ جو لائے بہتان عصبۃ منکم ایک گروہ ہے تم میں سے عصبۃ ایک گروہ منکم تم میں سے لا تحسبوہ نہ خیال کرو اس کو تم اس کا خیال نہ کرو شر لکم اپنے حق میں برا بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. لکل امرئ منہم ہر آدمی کے لیے ان میں سے ما وہ ہے اکتسب من الاسم جو کمایا اس نے گناہ. والذی تولا کبرہ اور وہ شخص جس نے سرپرستی کی تولا سرپرستی کی اس بہتان کے کبرہ بڑے حصے کی منہم ان میں سے لہو عذاب عظیم اس کے لیے عذاب ہے بڑا. لولا اس سمعتموہ کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا اس کو لولا کیوں نہ ہوا اس سمعتموہ جب تم نے سنا ہو اس کو ظن المؤمنون گمان کرتے مومن مرد والمؤمنات اور مومن عورتیں بانفسہم اپنی جانوں کے بارے میں خیرن بلائی کا. وقالو اور کہہ دیتے ھذا افک مبین یہ بہتان ہے کھلا. لولا جاؤ علیہ کیوں نہیں لاتے وہ اس پر باربعۃ شہداء 4 گواہ. فاذ لم یاتوا بالشہداء پس جب وہ نہیں لا سکے گواہ فاولئک عند اللہ پس وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم الکاذبون
وہی جھوٹے ہیں۔ آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان میں دو قسم کے حکم بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر بدکاری کا الزام لگائیں تو اس کا حکم لعان ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو یہ مدعی جھوٹا کہلائے گا اور اس کو بہتان تراشی کی سزا دی جائے گی۔ اب پہلا حکم جو ہے، جو میاں یعنی اپنا خاوند بیوی پر بدکاری کا الزام لگائیں تو اس کے لیے جو حکم ہے اس کا نام ہے لعان۔ تو لعان کا حکم، پہلا حکم کہ کوئی مرد اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے کہ میری بیوی بدکار ہے، تو اس کو اس الزام پر 4 گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہیں تو پھر لعان ہوگا۔ عربی میں لعان بھی کہتے ہیں، ملاعنہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ مرد عورت دونوں قاضی اور جج کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ قاضی یا جج کی عدالت میں مرد 4 گواہیاں اس طرح دے گا کہ ہر گواہی کے ساتھ قسم اٹھائے کہ میں قسم اٹھا کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں قسم اٹھا کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میری بیوی میں یہ گناہ ہے۔ پھر دوبارہ کہے کہ میں قسم اٹھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میری بیوی بدکار ہے۔ پھر تیسری مرتبہ قسم اٹھا کر کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر گواہی دیتا ہوں کہ میری بیوی بدکار ہے، میری بیوی میں واقعی برائی ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ قسم اٹھائے کہ میں قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میری بیوی میں برائی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ 4 شہادتوں کے ساتھ قسم اٹھائے کہ میری بیوی بدکار ہے۔ خلاصہ ان کا یہ ہے، یہ 4 شہادتیں ان الفاظ کے ساتھ، اور 5ویں میں اس لفظ کے ساتھ ہوگی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یہ خاوند کہے گا۔ اس کے بعد اگر عورت اپنے عیب کو تسلیم کر لے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، کیونکہ شادی شدہ کا یہی حکم ہے۔ لیکن اگر عورت اپنے عیب کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کو بھی 4 گواہیاں دینا پڑے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر گواہی دیتی ہوں کہ مجھ میں وہ عیب نہیں ہے جو خاوند کہہ رہا ہے۔ پھر دوبارہ کہی کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر گواہی دیتا ہوں کہ مجھ میں وہ عیب نہیں ہے جو خاوند کہہ رہا ہے۔ تیسری دفعہ پھر کہے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر گواہی دیتی ہوں کہ میرے خاوند نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ عیب میرے اندر نہیں ہے۔ پھر چوتھی دفعہ گواہی دے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ مجھ میں یہ برائی نہیں ہے۔ یعنی 4 مرتبہ لفظ اشہدو کے ساتھ قسم اٹھائے گی کہ یہ عیب میرے اندر نہیں ہے جو خاوند نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ مجھ پر رب تعالیٰ کا غضب ہو اگر خاوند سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں۔ اس کارروائی کے بعد ان کے درمیان خود بخود تفریق ہو جائے گی، نہ وہ اس کا خاوند رہا اور نہ وہ اس کی بیوی رہی۔ اس کو شریعت میں لعان کہتے ہیں۔ اب در حقیقت ان میں سے ایک تو جھوٹا ہے، یا خاوند جھوٹا ہے یا بیوی جھوٹی ہے، تو ان کا معاملہ اب آخرت کی طرف منتقل ہو گیا، وہاں فیصلہ ہوگا کہ کون جھوٹا تھا اور کون سچا۔ دنیا کی سزا سے خاوند بھی بچ گیا کہ اس کو 80 کوڑوں کی سزا نہیں ملے گی، اور دنیا کی سزا سے عورت بھی بچ گئی کہ رجم نہ ہوئی۔ عورت کے پاس جو بچہ ہے اس کے متعلق اگر خاوند کہے کہ وہ میرا ہے اور اس کی نفی نہیں کرتا تو شرعاً بچہ اس خاوند کا ہوگا، اور اس کی تعلیم و تربیت کا خرچہ اس کے ذمہ ہوگا، اور وراثت وغیرہ کے سارے احکام جاری ہوں گے۔ اگر خاوند انکار کر دے اور کہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تو اس کی نسبت خاوند سے ختم ہو جائے گی۔ ماں نے چونکہ جنا ہے تو اس کی نسبت ماں کی طرف کی جائے گی۔ یہ لعان کا حکم اور اس کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین یرمون، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء،
اور نہیں ہے ان کے لیے گواہ الا انفسهم مگر ان کی اپنی جانیں، یعنی پخپل دوی گواوی بلسو کے گواہ نوی، فشہادت احدہم پس گواہی ان میں سے ایک کی اربع شہادات باللہ، 4 گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر، ان کا معنی اس طرح کر اربع شہادات باللہ، 4 گواہیاں ہیں خود و خاوند کے لیے اللہ کی قسم اٹھا کر، انہ لمن الصادقین بے شک وہ البتہ سچ بولنے والوں میں سے ہیں، کہ بے شک میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں۔ والخامسۃ اور 5ویں قسم یہ کہ ان غضب اللہ علیہ بے شک اللہ تعالیٰ کا غضب اس عورت پر، ان کان من الصادقین اگر اس کا خاوند سچ کہنے والوں میں سے ہو، اور میں جھوٹی ہوں، اس کو شریعت میں لعان کہتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کی سزا دونوں سے ٹل جائے گی، اور ان میں سے جو جھوٹا ہوگا اس کو آخرت میں سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حکیم اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ شریعت نے جو اصول بتائے ہیں، اگر انسان ان اصولوں پر چلے تو اس طرح کی نوبت کبھی بھی واقع نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، عورت پردے میں رہے، کوئی آدمی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، غیر محرم مرد عورت کا اختلاط نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو اور خط و کتابت نہ ہو، یہ تمام برائی کی باتیں ہیں۔ اگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت کبھی نہیں آئے گی۔ اب یہاں عورت کی طرف غضب کی بات ہے کہ مجھ پر غضب ہو، وہ اس لیے کہ عورت کے اندر لعنت کا لفظ عام ہے، وہ اس کو اتنا بڑا لفظ نہیں سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے عورت 5ویں دفعہ جب گواہی دے گی تو یہ کہے گا کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر۔ ویسے حدیث میں بھی آیا ہے تکثرن اللعن کہ عورتیں لعنت کا لفظ زیادہ استعمال کرتی ہے، ایک دوسرے پر لعنت کرتی ہے، اور ویسے بھی غضب کا لفظ بہت بارا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی رحمت سے دوری بھی ہے اور ساتھ عذاب کا نزول بھی ہے، تو عورت کے ساتھ یہ زیادہ مناسب ہے۔ اب آگے ہم نے 3 آیتیں اور بھی پڑھی دوسرے رکوع کا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، اس کا ترجمہ تو ہم نے کر لیا۔ اب یہ اس میں واقعہ افک ذکر ہے، اب اس کی تفصیل آپ سمجھیے۔ ہجرت کا 5واں سال تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو المستلق عرب کا مشہور قبیلہ تھا، اور اس کے جوان بڑے لڑنے بھڑنے والے تھے، اور ان کا دوسرے قبائل کے ساتھ بھی رابطہ تھا۔ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ اطلاع ملی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی تحقیق کرو، کیونکہ بعض باتیں افواہ ہوتی ہیں اور افواہ پر عمل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچہ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ واقعتاً ان لوگوں کا ارادہ ہے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا، اور انہوں نے تیاری بھی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، بلکہ ہم خود ان پر حملہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر چل پڑے، کچھ عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی۔ عورتوں کا کام تھا کھانا تیار کرنا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، اور جو عورتوں کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، قبیلہ بن المستلق پر غلبہ نصیب ہوا۔ اس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، مریسی جگہ کا نام ہے۔ واپسی ہوئی تو مجاہدین کا قافلہ رات کے پچھلے پہر میں، یعنی پچھلے حصے میں
ایک مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ سحری کا وقت تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تہجد گزار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز صبح صادق کے فوراً بعد پڑھا دیتے تھے۔ کیونکہ سب تیار ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب ہم نے نماز پڑھ کر چل پڑنا ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خیال کیا کہ قافلہ روانگی کے بعد دوپہر سے پہلے کسی جگہ نہیں ٹھہرے گا، تو میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں تاکہ راستے میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بڑی ہمشیرہ حضرت اسماء سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتیوں کا ایک ہار مانگ کر لے گئی تھی گلے میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس اپنا ہار نہیں تھا۔ عورتوں کو زیور کے ساتھ فطری طور پر پیار ہوتا ہے۔ بہرحال قضائے حاجت کے لیے تھوڑا سا دور گئیں، اندھیرا تھا اور ریتلا علاقہ تھا۔ سوئی اتفاق کے ہار کا دھاگا ٹوٹ گیا، موتی بکھر گئے، ہار قیمتی تھا، دانے تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی۔ جو کجاوا اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ امی عائشہ کجاوے میں ہے، کیونکہ ان کا جسم ہلکا پھلکا تھا۔ انہوں نے کجاوا اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور سفر شروع ہو گیا۔ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام بڑے بزرگ اکٹھے تھے۔ امی عائشہ جب آئی تو قافلہ جا چکا تھا، سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی کہ پیچھے چل پڑتی۔ ریتلے علاقے میں ہوا چلے تو قدموں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ یہ ان کی دانائی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ مجھے راستے کا علم نہیں ہے، کدھر جاؤں؟ وہی لیٹ گئی کہ یقیناً جب وہ دیکھیں گے کہ میں کجاوے میں نہیں ہوں تو اسی جگہ آئیں گے۔ نوعمری تھی، اس وقت ان کی عمر مبارک 13 سال تھی۔ صبح کا ٹھنڈا وقت تھا، آنکھ لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو حکم تھا کہ انہیں قافلے سے پیچھے رہنا ہے، تاکہ قافلے والوں کی کوئی گری پڑی چیز، چادر، جوتا، پگڑی وغیرہ کوئی سامان ہو، اسے اٹھانا ہے۔ حضرت صفوان بن معطل جب وہاں پہنچے تو دیکھا کپڑے میں لپٹی کوئی چیز پڑی ہے۔ جلدی سے آ کر چادر ہٹائی تو اس میں امی عائشہ تھی، کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھا ہوا تھا۔ پردے کا حکم سن 3 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ دیکھا تو منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی پریشانی کی بات سنے تو اس وقت یہ کلمات کہیں۔ ایک موقع پر مٹی کا چراغ جل رہا تھا، تیز ہوا چلی تو چراغ بجھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی مصیبت تو نہیں ہے، ابھی ہم دوبارہ جلا لیں گی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، ہر وہ چیز جو مسلمان کو تکلیف پہنچائے وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اچانک چراغ کا بجھ جانا بھی پریشانی کا سبب ہے، اسی لیے میں نے پڑھا۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی نے یہ پڑھا اور اونٹ بٹھایا۔ امی عائشہ سوار ہو گئی، نکیل پکڑی اور چل پڑے۔ دوپہر کے وقت قافلے کے ساتھ جا ملے اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ یہ تو واقعہ اس طرح ہے، لیکن آگے ایک دردناک واقعہ پیش ہوا۔ عبداللہ بن ابی کی منافقت۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بڑا شیطان قسم کا آدمی تھا۔ وہ ایسی باتوں کے تلاش میں رہتا تھا کہ رسول اللہ کے خلاف کوئی بات مل جائے تاکہ اسے بطور ہتھیار ان کے خلاف استعمال کر سکے۔ اس کو موقع مل گیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ امی عائشہ کے ساتھ اس شخص کے تعلقات اچھے نہیں، اور اتنا زوردار پروپیگنڈا کیا کہ 3 مخلص صحابی بھی اس کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی مستح بن اساسہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اور پوپھی زاد بہن حمنہ بنت جہش کہنے لگے نو عمری ہے، ایسا گناہ ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گلیوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، بازاروں میں ہو رہی ہے، اپنے بیگانے کر رہے ہیں، عجیب قسم کا منظر ہے۔ پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے تھے، فرمایا عائشہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو خدا سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ فرماتی ہے کہ جب آپ نے فرمایا تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے، میں نے کہا آپ بھی یقین کرتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ میں رو پڑی اور کہا کہ مجھ میں تو ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میری صفائی دے گا۔ خیال تھا کہ خواب کے ذریعے میری صفائی بیان کر دی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما کر میری صفائی دی۔ ان الذین جاؤ بالعفک سے لے کر لہم مغفرۃ ورزق کریم تک 18 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جن میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین جاؤ بالعفک، بے شک وہ لوگ جو بہتان لائے ہیں، اسوۃ منکم، وہ ایک گروہ ہیں تم میں سے۔ منافق تو سارے تھے، 3 مخلص بھی شکار ہو گئے۔ لا تحسبوہ، نہ خیال کرو تم اس بہتان کو، شر لکم، اپنے لیے برا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تمہاری صفائی قرآن میں بیان ہوئی ہے جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ فرمایا لکل امرئ منہم، ہر آدمی کے لیے ان بہتان تراشوں میں سے ما اکتسب من الاسم، وہ ہے جو کمایا اس نے گناہ، والذی تولا کبرہ، اور وہ شخص جس نے سرپرستی کی ہے اس بہتان کے بڑے حصے کی، منہم، ان میں سے عبداللہ بن ابی نے تو یہ اس بہتان کی سرپرستی کی تھی، بنیاد ڈالی تھی۔ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے کہ وہ اس سلسلے کا محرک ہے اور وہی اس کی نشر و اشاعت کرنے والا ہے اور لوگوں کو آمادہ کرنے والا ہے کہ اس کو خوب پلاؤ، لہذا اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اس سمے تم ہو، کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ بہتان سنا تھا۔ ظن المؤمنون والمؤمنات، گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں بانفسہم خیرن، اپنی جانوں کے بارے میں بلائی کا، وقالو، اور وہ کہتے ھذا افک مبین، یہ بہتان ہے کھلا، لولا جاؤ علیہ، کیوں نہ لائے وہ اس پر بیار بات شہداء، 4 گواہ اپنے دعوے کی ثبوت پر۔ 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ کہ زنا کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جو چشمدید گواہی دے دیں۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس جب وہ نہیں لا سکے گواہ، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پس یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹے ہیں اور ان کا الزام صریح بہتان ہے، اس کی یہ سزا پائیں گے۔ تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلے گا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ سے کل ہوگا انشاءاللہ۔